پی ٹی آئی کے 22 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ شہباز گل صاحب نے آج میرا نام لیا ہے۔ حامد میر صاحب کو صحافتی تنظیم سے نکال دیا گیا۔ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی تاریخ ممکنہ طور پہ سامنے آ گئی ہے۔ آرمی چیف راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہ دینا جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ میاں صاحب کی چھٹی ہو گئی۔ عظمیٰ خان اور علیمہ خان یہ جو دو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی، اس کے حوالے سے ایک ٹیکنیکلٹی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کے 22 اشتہاری رہنماؤں کی۔ جی ہاں، 22 اشتہاری رہنما، وہ کون کون ہے اور معاملہ کیا ہے، اس کا آپ کو سارا حال احوال جو ہے وہ سنائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شہباز گل صاحب نے آج میرا نام لیا ہے تو میرا نام لیا ہے تو ہم بھی آگے سے ذرا جواب دینا چاہیں گے کہ میرا نام جو ہے وہ انہوں نے کیوں لیا ہے شہباز گل صاحب نے، میں کیوں ان کو یاد آ گیا، یہ میں آپ کو ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ سینئر اینکر پرسن حامد میر صاحب کو صحافتی تنظیم سے نکال دیا گیا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل۔ اور ہم لوگ اب تقریباً 80% سے بھی زیادہ اپنا جو مڈ ٹرم ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر چکے ہیں۔ 7 لاکھ سبسکرائبرز میں اب صرف تھوڑا ہی ٹائم بچا ہے اور 6,80,000 سے بھی زیادہ سبسکرائبرز آلریڈی ہو چکے ہیں۔ ٹریمنڈس رسپانس بائی آل دوز ہو آر ویوئنگ دا ویڈیوز۔ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، فرینکلی اسپیکنگ میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، بلکہ میں اور میری پوری ٹیم کے لیے بالکل یہ سرپرائزنگ تھا کہ اتنی بڑی فالوئنگ جو ہے وہ میرے کہنے کے اوپر لوگوں نے اس چینل سے سبسکرائب کیا۔ اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو پلیز ڈو سبسکرائب، اور گھر والوں سے بھی کروائیں، زبردستی کروائیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے اور آل ویڈیوز کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ بھی آپ کو مل سکے۔ تھینک یو سو مچ، میں ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا۔ اور اپڈیٹ جو ہم نے ایک عدد پول ڈالا ہوا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر میں نے اپنے، اور یوٹیوب کے اوپر کمیونٹی پیجز کے اوپر جو ڈالا ہوا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ٹویٹر کے اوپر جناب 3 دن ہو چکے ہیں، 50% ٹائم گزر چکا ہے، 50% ٹائم اب رہ گیا، 3 دن گزر چکے ہیں، 3 دن تقریباً رہ چکے ہیں، اور اب تک اس کے اندر 3,19,000 ووٹ وہاں پہ ڈل چکے ہیں، اور 74% افراد جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جناب ان کی کارکردگی بطور وزیر اعظم زیادہ بہتر رہی۔ شہباز شریف صاحب 19%، دونوں ہی فیل ہو گئے 4%، دونوں ہی ایک جیسے سے 2%، تو 3,19,000 لوگوں کی جانب سے یہ ووٹس جو ہیں وہ ڈلے ہیں ابھی تک۔ کمیونٹی پیجز کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، وہاں پہ بھی عمران خان صاحب 60% کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں، 29% کے ساتھ شہباز شریف دوسرے نمبر پہ، دونوں ہی فیل ہو گئے 9%، دونوں ہی ایک جیسے سے 3%، 80,000 ووٹ یہاں پہ ڈل چکا ہے، تو 81 اور تقریباً 3,19,000 تو 4 لاکھ ووٹ جو ہے وہ اب تک اس پول کے اندر ہمارا ڈل چکا ہے۔ آپ بھی جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ابھی تک مجھے فالو نہیں کیا ہوا تو پلیز ڈو فالو می آلسو، تاکہ آپ کو وہاں سے بھی اپڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اچھا جی، خبریں بڑی جلدی تیز میں شیئر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ 1.5 کی سپیڈ پہ نہ دیکھ سکیں ویڈیو کو۔ سب سے پہلے نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لندن میں ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جناب میاں صاحب آپ کے پاکستان جانے کی خبریں گرم ہیں، تو اس پہ میاں صاحب نے کہا جی بس یہ دعا کریں کہ ہم بھی پاکستان جائیں، ایک جملے کا جواب۔ دوسرا سوال ان سے کیا گیا کہ نئی حکومت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس پہ بھی ایک جملے کا جواب، جیسے نئی حکومت کو آپ دیکھتے ہیں۔ مطلب انہوں نے سیدھا کوئی واضح قسم کا کوئی جواب نہیں دیا اس معاملے کے اوپر۔ اچھا جی، دنیا ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی تاریخ ممکنہ طور پہ سامنے آ گئی ہے، اور یہ ایک ایسی ڈیٹ ہے جو پچھلے 2 مہینے سے صحافتی حلقوں کے اندر چل رہی ہیں۔ تو اس کے اندر جناب یہ 2 پلان بنائے گئے ہیں، ایک پلان اے ہے، ایک پلان بی ہے۔ پلان اے کے مطابق جناب 20 ستمبر کو میاں صاحب جو ہے وہ وطن واپس آ سکتے ہیں، اور پلان اے کے مطابق ان کی واپسی اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ہوگی، اور پلان بی کے تحت ان کی واپسی لاہور ایئرپورٹ کے اوپر ہوگی۔ اب لاہور جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ کنسیڈر کیا جاتا تھا، ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی چلیں، گڑھ کنسیڈر کیا جاتا تھا تو شاید بندہ جو ہے ذرا زیادہ نکل آئے گا نسبتاً اسلام آباد سے۔ اسلام آباد کا ایشو یہ ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ آلریڈی اسلام آباد کے اندر ہی چل رہا ہے، تو ان کے لیے حفاظتی ضمانت بھی لینی پڑے گی میاں صاحب کے لیے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپسی سے قبل ایک عدد گرینڈ پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان پلانز کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم پچھلے 2 سال سے سن رہے ہیں بس اگلے مہینے 2 مہینے بعد، لیکن ابھی تک میاں صاحب واپس نہیں آئے۔ لیٹس سی کہ وہ کب آتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے اعزاز سید صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس کے اندر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ وزیر بھی تھے، بعد میں وزیر اعظم بھی رہے، آپ کے نزدیک 2017 میں نواز شریف صاحب کی آخری حکومت جانے کی ایک وجہ کیا ہے؟
اس پہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں, ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے, میرا خیال میں آرمی چیف راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہ دینا جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ میاں صاحب کی چھٹی ہو گئی. انہوں نے کہا ہماری جانب سے راحیل شریف سے ایکسٹینشن اور کئی وعدے کیے گئے تھے, لیکن نواز شریف ایکسٹینشن نہ دینے پر بالکل کلیئر تھے. جب وعدے پورے نہ ہوئے تو خرابی شروع ہو گئی, ڈان لیکس بھی آ گیا, پیناما لیکس بھی آ گیا. تو ویسے خان صاحب بھی کچھ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب ایکسٹینشن کا چکر تھا ویسے, لیکن خان صاحب نے تو ایکسٹینشن آفر کر بھی دی تھی, مطلب اتنی کھلم کھلا ایکسٹینشن آفر کی تھی کہ انہوں نے تو کامران خان صاحب کے شو کے اندر ایکسٹینشن آفر کر دی تھی. ایسے تو آج تک کبھی کسی لیڈر نے نہیں کیا تھا کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے ایکچولی کہتے ہیں کہ لے لو ایکسٹینشن, لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی بھی تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب فیصل آباد کے قریب جو واقعہ پیش آیا ہے, جہاں پہ مسیحی برادری کے گھروں کو اور گرجا گھروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, اور وجہ جو ہے وہ جو الزامات لگائے گئے وہ توہین مذہب کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے. وہاں پہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جو ہے اعلانات کرا کے لوگوں کو جو ہے اس طرف لے جایا گیا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو ہے اس کی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ فیصل آباد کی تحصیل جڑاں والا کے مناظر دیکھ کر میں پریشان ہوں. قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں اور اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لائیں. یقین رکھیں کہ حکومت پاکستان برابری کی بنیاد پر اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے. گڈ ٹو ہیئر دیٹ. دیگر جو سیاسی رہنما ہیں آصف علی زرداری, مریم نواز, ان لوگوں کی جانب سے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ویسے ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو ان کو نگراں چیئرمین ہونا چاہیے تھا. جس طرح ہمارے پاس ایک نگراں وزیر اعظم ہے نا, تو ہمارے پاس ایک نگراں چیئرمین ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئی کا, کیونکہ چیئرمین صاحب تو خود اندر ہیں اس وقت. تو انہوں نے جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو ایک خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جی 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ الیکشن کروا دیں. باقی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, میں اس کے اندر جانا نہیں چاہتا, لیکن لب لباب جو ہے وہ اس بات کا یہی ہے کہ بھائی جان 90 دن کے اندر تاڑی مہربانی الیکشن کرا دینا. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے جو موجودہ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے ملاقات کروانے والوں کے لیے اٹک جیل میں ایک فہرست تیار ہوئی ہے. اب اس فہرست کے اندر نا ایک ٹیکنیکلٹی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ٹیکنیکلٹی کیا ہے. 26 افراد کی جناب فہرست جو ہے وہ جاری ہوئی ہے. اب اس میں گھر کے افراد بھی شامل ہیں, پارٹی کے رہنما بھی شامل ہیں, ڈاکٹر بھی شامل ہیں, وکلا بھی شامل ہیں, اور یہ ملاقاتیوں کی فہرست جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو دے دی جائے گی. جیو نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے. اب اس ملاقات کے لیے جو نام سامنے آئے ہیں اس میں اہلیہ بشرا بی بی, بہنیں عظما خان اور علیمہ خان, ان کے نام شامل ہیں. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی, اسد کیسر, شبلی فراز, علی امین گنڈا پور, ان کے نام بھی فہرست میں شامل ہیں. علی محمد خان, عمر ایوب, رؤف حسن صاحب, ان کے نام بھی شامل ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں اسد عمر صاحب کا نام جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اسد عمر صاحب جبکہ اپنے پروفائل کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لگا رہے ہیں, وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں, لیکن ان کا نام اس لسٹ کے اندر شامل نہیں ہے. اچھا, اب اس میں باقی ان کے وکلا بھی ہیں, میں اس کی لسٹ میں نہیں جا رہا, لیکن اس میں جو ٹیکنیکلٹی ہے وہ یہ ہے عظما خان اور علیمہ خان, یہ جو دو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی, اس کے حوالے سے ایک ٹیکنیکلٹی ہے. یہ ٹیکنیکلٹی کیا ہے میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا, میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا, تو ویڈیو آپ نے آگے تک دیکھنی ہے, میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے, میں بتاتا ہوں ابھی. اچھا جی, اب آ جائیں اس معاملے کے اوپر کہ شہباز گل صاحب کو میں یاد آ گیا ہوں. میں کس طرح یاد آیا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا بڑے گھر سے یہ نام میڈیا کو دیے گئے ہیں کہ بیپر پر ان کو لینا ہے. جامی صاحب آپ کب سے پیا دیس اے تو بروت, یہ بیسکلی جولیس سیزر کا ایک پلے تھا, اس کے اندر جب بروٹس جو اس کا سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے بیسکلی جولیس سیزر کا, وہ جولیس سیزر کی پیٹھ میں جا کے چھرا گھونپتا ہے, تو تب جولیس سیزر بروٹس کو یہ کہتا ہے کہ اے تو بروت, یعنی کہ یو ٹو بروٹس, کہ تو نے بھی میرے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. تو یہ اجمل جامی صاحب کو جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہوئے شہباز گل صاحب نے گلا کیا کہ جناب آپ بھی یہ کام کریں گے اب. تو شاید اس سے قربت بھی نظر آتی ہے کہ گل صاحب کی اجمل جامی صاحب کے لیے اتنی قربت تھی کہ ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ ان کا نام کس طرح لسٹ میں آ گیا. اچھا, تو اس میں لسٹ بیسکلی کیا ہے, کیونکہ واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ ایک پوری لسٹ ہے. لسٹ کیا ہے وہ میں نام سارے پڑھ دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا جی, فالوئنگ اینالسٹ آر اویلیبل فار بیپرس, دے آر ریکوائرڈ ٹو بی کانٹیکٹڈ ونس انٹرم کیبنٹ از اناؤنسڈ, کہ جب انٹرم کیبنٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوگی تو آپ نے ان تجزیہ کاروں یا اینکر پرسنس کو جو ہے وہ آپ نے فون کے اوپر لینا ہے. نام کیا کیا ہے؟ عدیل وڑائچ. اچھا, عدیل وڑائچ جو ہیں, ذرا میں ایک ایک کر کے بتا دوں. عدیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ دنیا کے اب بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے,
اور ان کا نام جو کنسیڈر کیا جاتا تھا وہ یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حامیوں میں سے شامل ہیں. عدیل وڑائچ صاحب ہیں یا نہیں ہے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, لیکن ایک زمانے میں کنسیڈر کیا جاتا تھا. نصر اللہ ملک صاحب یہ نیو کے اوپر اینکر ہوتے ہیں, ان کا نام لکھا ہوا ہے. شوکت پراچا صاحب, شاہد رند صاحب بھی نیو کے اوپر شو کرتے ہیں. شوکت پراچا صاحب آج پہ ہوتے ہیں. اجمل جامی صاحب دنیا ٹی وی کے اوپر آپ جانتے ہیں پروگرام کرتے ہیں. بریگیڈیئر وقار, بریگیڈیئر راشد ولی, سید محمد علی صاحب وہی ہیں جن کو ایکچولی نگراں وزیر اطلاعات کے لیے جن کا نام جو ہے وہ کنسیڈر ہو رہا ہے. بریگیڈیئر بابر, بریگیڈیئر مسعود, آسمہ شیرازی صاحبہ ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں, طلعت حسین صاحب, منیف فاروق صاحب, جاوید چودھری صاحب, سلیم صافی صاحب, غریدہ فاروقی صاحبہ, مرتضیٰ, اور آخر میں سب سے آخر میں شکر ہے سب سے آخر میں منصور علی خان. میرا نام بھی جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا. اچھا اب 2-3 سوال. یہ جو بڑا گھر بیسکلی شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں, بڑا گھر جو ہے وہ عام طور پہ ان الفاظ میں جی ایچ کیو کو کہا جاتا ہے کہ جناب جی ایچ کیو نے جو ہے نا وہ یہ نام دیے ہیں, جی ایچ کیو نے یہ نام دیے ہیں. اچھا دوسری بات یہ, پہلی بات تو اس کی اوتھینٹیکیشن کا کچھ نہیں پتا, کیونکہ اس طرح کا میسج جو ہے وہ آپ چاہیں میں چاہوں واٹس ایپ کے اوپر اس طرح نام لکھ دیں. مطلب فار ایگزامپل میں ایک واٹس ایپ کے اوپر میسج لکھ دوں کہ جناب را کے جو ہے وہ 5 ایجنٹ پاکستان میں کام کرتے رہے ہیں, اور وہ 5 کے اندر ایک نام میں شہباز گل کا بھی لکھ دوں, تو اس کا مطلب ہے شہباز گل را کا ایجنٹ بن جائے گا. مطلب یہ کیا بچکانہ قسم کی بات ہے نا. مطلب واٹس ایپ میسج تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ میسج کس نے کیا ہے, کس کو آیا, ککھ نہیں پتا, بس تسی نام چیپتا. اور تیسری بات یہ کہ شہباز گل صاحب کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ جو جھوٹ بول رہا ہو اس پہ خدا کی لعنت ہو. کہ اگر تو جو ایسی کوئی مبینہ لسٹ ہے جس میں کوئی نام ہے تو جنہوں لینا ہے بیپر دے انہوں نے تو پتا ہوئے نا, تو مجھے تو ایسی کسی لسٹ کا نہیں پتا. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے پہ خدا کی لعنت ہو, اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ پہ خدا کی لعنت ہو. ٹھیک ہے, مطلب یہی شرط رکھی جا سکتی ہے نا, سمپل از دیٹ. اور تیسری بات یہ, یا پہ قرآن مجید اٹھا کے پھر قسم کھا لیتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے یا نہیں. چوتھی بات یہ کہ یہ جو لسٹ بنی ہوئی ہے یہ چینلوں کو موسٹ پرابلی بھیجی گئی ہوگی. مجھے کب دیکھا ہے آپ نے آخری دفعہ کسی چینل کے اوپر تجزیاتی بیپر دیتے ہوئے؟ میں پروگراموں میں شامل ہوتا ہوں, پروگراموں میں دیگر اینکر بھی شامل ہوتے ہیں, آپ کے اپنے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں, جو آپ کے پسندیدہ اینکرز ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ تو ہم نے کبھی بھی کسی نیوز بلیٹنز کے اندر جا کے ہم نے تو کہیں پہ بھی تجزیاتی بیپر نہیں دیا, میں نے تو نہیں دیا. ہاں اپنے چینل کے اوپر, ہم ٹی وی کے اوپر جب وہ مانگتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم اس چینل میں کام کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ تو ہم نے کہیں نہیں دیا. تو اس طرح کی بلا وجہ اگلے کو جو ہے نا وہ بڑے گھر کے ساتھ جوڑ دینا. بڑے گھر کے ساتھ ایکچولی آپ کے لیڈر اٹیچ رہے ہیں, حقیقت تو یہ ہے, اور اس کو آپ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی تو واضح مثالیں موجود ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ کے طور پہ کون کام کرتا رہا ہے, کیا کام کرتا رہا ہے, وہ سب کے سامنے ہے. تو مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے. تو اپنی پارٹی کا ماضی ایک دفعہ دیکھ لیں, اپنے لیڈر کا ماضی دیکھ لیں, اس کے بعد صحافیوں کے اوپر نا اس قسم کے کیچڑ اچھالا کریں. اور یہ لسٹ کتنی کو اوتھینٹک ہے کہ آپ کو خود اجمل جامی سے پوچھنا پڑا کہ جامی صاحب آپ کا نام بھی شامل ہے بیچ میں, تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بہرحال کافی ہو گیا میرے خیال میں, اس سے زیادہ شہباز گل صاحب میرے ٹائم کے لیے جو ہے نا وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ میرا ٹائم اس سے زیادہ ان کو دیا جائے. حامد میر صاحب کے اوپر آ جائیں جناب. حامد میر صاحب کے حوالے سے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد کی پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن ان کا اجلاس منعقد ہوا, اور انہوں نے پیمرا ترمیمی بل 2023 کی مخالفت کرنے کے اوپر اینکر پرسنز حامد میر اور عامر متین صاحب کو تنظیم سے نکالنے کی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی ہے. یہ دونوں اینکر پرسنز جو ہیں بڑے قابل احترام ہیں. میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں, آپ کو میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں, میں اس کے اوپر اپنا کوئی تجزیہ نہیں دینا چاہتا, کیونکہ مجھے پتہ لگا تھا کہ حامد میر صاحب جو ہے نا 1-2 جگہوں کے اوپر انہوں نے کمپلین بھی کی ہے. حامد میر صاحب کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے, لیکن جہاں پہ انہوں نے گلے شکوے کیے وہ گلے شکوے مجھ تک پہنچ گئے تھے. اچھا نہیں لگتا ویسے, جن لوگوں کے سامنے حامد میر صاحب نے گلے شکوے کیے نہیں کرنے چاہیے تھے, کیونکہ بعد میں انہوں نے مجھے بتا دیا تھا نہیں کرنے چاہیے. آپ کا قد بہت بڑا ہے, بہت بڑا نام ہے آپ, کہ آپ ایک مجھ جیسے بندے کے بارے میں جا کے آپ اگلے کو کمپلین کر رہے ہو دیکھو منصور علی خان کی کرتا ہے. خیر اس لیے میں تجزیہ نہیں دوں گا, لیکن میں آپ کے ساتھ صرف یہ خبر شیئر کروں گا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. ان دونوں جو سینئر اینکر پرسنز ہیں ان کے پاس اعزازی اس کی رکنیت تھی, اس ایسوسی ایشن کی, پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کی اعزازی رکنیت ان کے پاس تھی. تو ان دونوں کی اعزازی رکنیت کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. ان کی جنرل باڈی, ان کی جو باڈی ایگزیکٹو باڈی اس کا اجلاس ہوا تھا, جنرل باڈی کا اجلاس ہوا تھا, اور اس کے اندر جو ہے یہ قرارداد پیش کی گئی کہ ان دونوں نے جو ہے اس پیمرا ترمیمی بل کی مخالفت کی تھی اس بنیاد کے اوپر جو ہے. اور یہ ترمیمی بل جو ہے یہ ایکچولی جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے فیور میں تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی اس کی مخالفت کی. حامد میر صاحب کا البتہ اس پہ موقف یہ ہے کہ میں نے مخالفت نہیں کی تھی, میں تو بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ مزید بہتری ہونی چاہیے, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا. بہرحال ان کی یہ اعزازی رکنیت جو ہے وہ آج کینسل کر دی گئی ہے اس ایسوسی ایشن کی جانب سے, یہ خبر تھی. اچھا جی,
اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی فالوورز کا ایک فالوور کا جو ہے نا ایک انٹرویو کلپ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہو رہا ہے. وہ میں آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ذہنی کیفیت جو ہے نا وہ کیسی ہوتی ہے, یا کس طرح برین واش کیا جاتا ہے لوگوں کو, اور لوگ جو ہے نا اسی پٹری پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں چیک کرتے کہ یار ایک دفعہ ہم دیکھ لیں کہ جس بندے کے بارے میں ہم نے یہ سوچ لیا ہوا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. بیسکلی ہوتا, میں ویسے ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو. اس میں جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا فالوور ہے, اور پلیز یہ مت سمجھے گا کہ سارے پی ٹی آئی کے فالوورز ایسے ہوتے ہیں, یہ میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو ویسے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں انہوں نے کہا کہ جی اب دنیا جاگ گئی ہے. ایک بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر چانسلر پڑھا لکھا, اور دوسرا بندہ لوہا چوری کرتا ہوا آیا ہے. مطلب یہ کمپیئر کر رہے ہیں عمران خان اور نواز شریف پہ, تو ایک کو لوہا چور کہہ رہے ہیں اور ایک کو کہہ رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر. ٹھیک ہے, پروفیسر صاحب نے دیکھ لو ذرا. تو ان سے سوال ہوا کون, انہوں نے کہا پروفیسر اور چانسلر رہا ہوا ہے وہ. تو ان سے سوال کیا گیا کہ کون چانسلر تھا, انہوں نے کہا عمران خان تھا. تو ان سے سوال ہوا کب چانسلر تھا, انہوں نے کہا بڑی پرانی بات ہے, یہ عمران خان کونسلر تھا. اور ایڈی پرانی بات ہے کہ شاید آکسفورڈ یونیورسٹی اس وقت بنی بھی نہیں سی, ایڈی پرانی گل ہے. خیر, ان سے پھر سوال ہوا کس یونیورسٹی میں, انہوں نے کہا آکسفورڈ یونیورسٹی میں. تو نہیں پتا آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر تھے یہ. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر نہیں تھا وہ. تو انہوں نے کہا وائس چانسلر تھا. چانسلر نہیں ہوئے گا, وائس چانسلر ہوئے گا, اے والا نہیں تھے او والا ہوئے گا. انہوں نے کہا نہیں وہ بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا تو پھر اسٹوڈنٹ ہوئے گا. انہوں نے کہا ہاں اسٹوڈنٹ تھا ہاں. تو انہوں نے کہا لیکن پڑھا لکھا تو تھا نا. اچھا اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے اس کے جھوٹ کو اس نے 3 جگہوں کے اوپر جھوٹ بولا ہے. 3 جگہوں کے اوپر اس کی معلومات غلط تھی. ایک تو انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر بناتا, چانسلر بناتا, پھر اس کو بتایا نہیں بھائی نہ وہ پروفیسر تھا نہ وہ چانسلر تھا. انہوں نے کہا چانسلر نہیں تھی, وائس چانسلر ہوئے گا. پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی وائس چانسلر بھی نہیں سی. اچھا پھر اسٹوڈنٹ تو تھا نا, ہاں اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سے, مجھے آپ یقین کیجئے, اور میں صرف یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں اور بھی دیگر جماعتوں میں اتنے لوگوں سے میں ملتا ہوں, اور جب وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ 70-80% ان کی ایکچولی نالج یا فیکٹس جو ہیں وہ غلط ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ اس جھوٹ کو پھیلانے میں نا ان کے لونڈے لپاڑے ہیں. اور ماشاءاللہ لونڈے لپاڑوں کی فوجیں اب دونوں سائڈ پہ ہیں. مطلب اس سائڈ پہ پی ٹی آئی والی سائڈ پہ بھی ہے تو نون لیگ والی سائڈ پہ بھی ہے. بڑا چڑھا کے اتنا لیڈروں کو یہ لوگ سر پہ چڑھا دیتے ہیں, ایسی فضول. میں نے آپ کو کل بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہنا پرویز بٹ کی شادی کر دی ہے ہمایوں دلاور کے ساتھ. جج ہمایوں دلاور کے ساتھ بیاہ کراتا, کوئی شرم بھی نہیں آتی. وہ اس کا بیٹا ہے, اس کی شادی ہوئی ہے, کیا چیز کس سے آپ ملا رہے ہیں خدا کے لیے. بس یہ اسی طرح ہی جناب یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں اس ٹیکنیکلٹی کے اوپر جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کے حوالے سے ایک ٹیکنیکلٹی ہے, اس میں پرابلم ہے. وہ کیا ہے, وہ بیسکلی ہوا یہ کہ لاہور میں 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے معاملے پر پولیس نے پی ٹی آئی کے 268 کارکنوں کو اشتہاری قرار دیا ہے. 268. اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کو بار بار تفتیش کے لیے بلایا گیا لیکن یہ پیش نہیں ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے 22 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا گیا. 22 رہنما. اب یہ جو اشتہاری قرار دیے گئے رہنما ہیں ان میں میاں اسلم اقبال, حماد اظہر, فروخ حبیب, زبیر خان نیازی, اعظم خان سواتی, مراد سعید, علی امین گنڈا پور, اسد زمان چیمہ, حسان نیازی اس میں شامل ہے. حسان نیازی کو خیر پکڑے گئے. اس کے علاوہ امتیاز احمد شیخ, حافظ فرت عباس, واسق قیوم, غلام عباس, علی حسن کو بھی اشتہاری قرار دیا گیا, اور عمران خان صاحب کی بہنیں عظما خان اور علیمہ خان ان کو بھی جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا گیا. اندلیب عباس, احمد خان نیازی, کرامت کھوکر, ان کو بھی اشتہاریوں کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا. اب اس میں ٹیکنیکلٹی یہ آتی ہے کہ ادھر وہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جو لوگوں کی لسٹ بنائی گئی ہے اس میں عظما خان اور علیمہ خان کا نام شامل ہے. ویسے اس میں یہ علی امین گنڈا پور کا نام بھی شامل ہے اس لسٹ کے اندر. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو اشتہاری ہوتا ہے نا وہ جیل میں جا کے ملاقات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اشتہاری ہے, اور وہ اگر جیل جائے گا تو گرفتار ہو جائے گا. وہ آپ کو جب آپ جاتے ہیں آپ اپنا آئی ڈی کارڈ پریزنٹ کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے, تو اگر آپ اس طرح اشتہاری ہوں آپ جا کے ملاقات نہیں کر سکتے, آپ گرفتار ہو جائیں گے. تو یہ ایک ٹیکنیکلٹی میرے خیال میں ان ملاقاتیوں کی لسٹ میں سے ان دونوں بہنوں کا اور علی امین گنڈا پور کا نام جو ہے وہ ان کو ریپلیس کرنا پڑے گا. بہتر ویسے یہ ہے, مطلب میں مرضی تو پی ٹی آئی کی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جگہ اسد عمر کا نام ڈال دیں. اسد عمر صاحب کا نام ڈال لیں, وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. نہ وہ اشتہاری ہیں اور ہی اسٹل اے ڈیڈیکیٹڈ لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف. میں لیڈر تو نہیں, چلے میں ورکر کہہ لیتا ہوں, لیکن ان کی بہت خدمات ہیں. ایک سابق سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے, نہیں کوئی اور سیاسی جماعت انہوں نے اب تک جوائن کی. میرا خیال میں ان کی ڈیڈیکیشن ہے. بہرحال یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. دوسرا ایک اور پرابلم ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے,
وہ یہ ہے کہ ان کے 4 سابق اراکین اسمبلی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں جناب. ATC کراچی میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کراچی، وہاں پہ 9 مئی کے جلاؤ گراؤ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے کراچی سے تعلق رکھنے والے PTI کے 2 سابق ارکان قومی اسمبلی فہیم خان اور اکرم چیمہ. فہیم خان وہی ہے جس نے، آپ کو یاد ہوگا وہ جو سندھ ہاؤس کے اوپر ایک جو حملہ ہوا تھا PTI والوں کی جانب، تو انہوں نے جناب نے گیٹ توڑا تھا جا کے، اس کو ٹھڈے مارے تھے جا کے. یہ وہی فہیم خان ہے. تو فہیم خان اور اکرم چیمہ اور 2 سابق ارکان سندھ اسمبلی راجہ اظہر اور عدیل احمد، ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اور ان 4 رہنماؤں کے خلاف تھانہ شاہ فیصل کالونی میں مقدمہ درج ہے، جبکہ پولیس نے چلان میں انہیں مفرور قرار دیا تھا. تو ایک معاملہ جو ہے وہ جناب یہ ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق، میں نے اس سے پہلے یہ خبر دی تھی، صحافی جان محمد جنہیں سکھر میں قتل کیا گیا تھا، ان کی قتل کی تحقیقات کے لیے 7 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. ان کے قتل کا مقدمہ 11 نامزد اور 3 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.